الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم سورة البقرہ آیت نمبر 47۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم بنی اسرائیل اہل کتاب کو ان انعامات اور ان نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے جو ماضی میں ان پر کیے گئے، اور آئندہ کے لیے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے تم پر اتنے انعامات کیے، اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص فضل رہا، تو اب اگر آگے تم ایمان کے راستے پر چلتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا یہی فضل تمہارے ساتھ رہے گا، ورنہ پھر جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے اس وقت کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس وقت نہ تو تمہارے آباء و اجداد تمہاری سفارش یا شفاعت کر سکیں گے، اور نہ ہی وہاں پر اس دنیا کی طرح کہ جرم کی سزا میں بدلے میں کوئی جرمانہ لے لیا جائے سزا کی بجائے، کہ وہاں پر کوئی جرمانہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لے، یا کوئی آ کر اس کی کوئی مدد کر دے کسی دوسرے کی، تو وہاں پر ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو جس طرح پہلے انبیاء کرام کے ساتھ تم چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اپنا فضل اور نعمتیں ہوتی تھیں، تو آگے بھی یہ چل سکتی ہیں اگر تم اسی طرح ایمان کے راستے پر چلو گے۔ لیکن اگر انکار کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان احسانات، ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں عالمین پر، زمانوں پر فضیلتیں عطا کیں، مقام عطا کیا۔ اب اگر تم اسے قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرتے رہو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی انسان دوسرے انسان کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ آج تم کہتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں اتنے نبی تھے، اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن وہ تمہارے وہاں پر کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس دن تمہارے وہ کام نہیں آئیں گے، اس دن تمہارے اپنے عمل ہی تمہارے کام آئیں گے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب کسی کی طرف سے سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں ہمیں مان ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا بڑا آ جائے، جاننے والا آ جائے، سفارش کر لے گا، چھڑوا لے گا، وہاں پر شفاعت اس طرح کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی جرم کی سزا کے بدلے میں کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ کوئی مال دے کر، کوئی چیز دے کر وہاں پر کوئی برابر سرابر کر کے جان چھڑوا لی جائے، ایسا وہاں پر نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی وہاں پر مدد کے لیے آئے گا ان کی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، اور وہ فرعون کی قوم، وہ لوگ تمہیں بہت سخت، بہت برا عذاب دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ جو تم پر فرعون کی قوم کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور ایک بہت بڑی تم پر یہ مصیبت اور تکلیف بھی تھی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نجات عطا کی، سامنے دریا پانی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کھول کر تمہیں وہاں سے بچا کر گزارا،
اور تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کو اور اس کی قوم کو وہاں پر غرق کر دیا۔ اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ اللہ نے کیسے تم پر اپنی نعمت کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ وقت جب ہم نے تمہارے لیے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات عطا کی ہم نے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے قوم فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ پھر جب وہاں سے نجات ملی تو پھر تم نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس طرح ہر قوم کا ایک قانون ہے، ایک مذہب ہے، ایک ان کی کتاب ہے، ہماری بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان سے وعدہ کیا کہ آپ 40 رات کے لیے آ جائیں طور پہاڑ پر، تو وہاں پر 40 رات کا اعتکاف کریں تو پھر وہاں پر تمہیں کتاب دی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے قوم نے، وہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ بچھڑا بنا لیا سونے کا، اور اس کی پوجا کرنے لگے، اس کا بت بنا کر اس کو معبود بنا لیا اور اس سے اپنی منتیں اور فریادیں کرنے لگے۔ اس کا تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں کئی مقام پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد کروا رہے ہیں کہ وہ بھی تم پر ایک وقت آیا تھا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ تم 40 رات اعتکاف کرو پھر تمہیں کتاب ملے گی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، شرک شروع کر دیا۔ اتنا صبر بھی نہ کر سکے کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے اللہ سے کتاب لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور دوسرے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے پاس موجود ہیں، پھر اس کے باوجود تم نے وہ جاہلوں والی بات کی اور جناب بچھڑا بت بنا کر، گائے کا بچہ بنا کر تم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اتنے بڑے ظالم تھے تم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ یہ وہ واقعات ہیں، وہ یاد دہانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کروا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہیں کہ نئے بیان کیے جا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ ان میں نسل در نسل ان کی کتابوں میں، ان کے علم میں، ان کی تاریخ میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ بس صرف ان کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ یوں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر موقع پر تم پر کتنی رحمت رکھی، کتنا فضل رکھا، تمہارے لیے معافیوں کے اعلانات ہوتے رہے۔ آج تم دوبارہ بدماشیوں پر اتر آئے کہ تمہاری اپنی ہی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، آج تم اسی قرآن کا انکار کر رہے ہو کل تک جس کا تعارف کروایا کرتے تھے۔ آج تم اسی نبی کے ساتھ چلنے کا انکار کر رہے ہو کل تک جن کے نام سے اپنی مجلسوں کو رونق دیا کرتے تھے، اپنی کتابوں میں سے آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو یہ ان کی یاد دہانی ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا اسی طرح کا سلوک تو نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی